السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ بہت ضروری ہے اور اہم ٹاپک ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ۔ تو ہم ویسے ہی ہمارے پاس پاکستان میں بھی پانی کی کمی بہت زیادہ ہے۔ جیسے چولستان کا جو ایریا ہے وہاں پر جہاں پر شہر ہے وہاں کی پانی کی بہت زیادہ کمی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن ہم لوگ اس کو زیر بحث نہیں لاتے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اس کی جو مشکلات ہیں اس کو سولو کرنے کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر اسرائیل ہے جو اپنے صحرا کو اتنا زیادہ وہ بنا سکتا ہے، اس کو گل و گلزار بنا سکتا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو پاکستان کی روئی ہے وہ کیوں رو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ بات کریں کہ ہم پاکستان کی جو چولستان ہے روئی ہے اس کی پیاس کو کیوں نہیں بجھا سکتے، اس کے صحرا کو ہم لوگ گلزار کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس ان ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہم 24 گھنٹے جو ہے وہ سیاست کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس سارا وقت سیاست کا ہی ہے۔ ابھی بھی دیکھیں ادھر ادھر اجلاس ہوتے ہیں، سب لوگ یہاں ہوتے ہیں، وہاں سب لوگ بزی ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی دوسروں کی پرابلمس وغیرہ کا کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا جو اس وقت وہ فیس کر رہے ہیں، مشکلات وغیرہ۔ تو یہ صرف ایک جو فرد کا نہیں بلکہ سب فرد کا ہی جرم ہے، ہر فرد کا یہ جرم ہے، اور کیونکہ صرف ایک بندہ اس کا قصوروار نہیں ہے، سارے کے سارے ہی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سیاست میں ایسا ہے کہ سیاست صرف اس کے قصوروار ہے، ہم سارے لوگ ہی اس کے برابر میں شریک ہیں۔ جو لوگ مشکلات فیس کر رہے ہیں ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں، کوئی ایک بندے کو ہم لوگ اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو پھر اس لیے کہ اگر وہ لوگ اپنے صحرا کو اتنا گلزار بنا سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں بنا سکتا؟ مطلب کہ ان کے صحرا میں تو ایسا ہے کہ بالکل بھی پانی نہیں ہے، ان کے صرف 20% جو ہے وہ زمین ہے جو کاشتکار وہ کرتے ہیں، باقی ساری کی ساری اسرائیل میں صحرا تھی۔ تو ابھی بھی پاکستان میں اس وقت یہ حال ہے کہ جو پاکستان کی روئی ہے نا وہ بہت پیاسی ہے، یعنی وہاں پہ پانی بالکل بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ پانی کو بہت ترس گئے ہیں۔ وہاں کے پودے اور ان کے جو جانور ہیں یہ سارے نا مطلب بہت زیادہ پرابلم میں ہیں۔ ان کے جو بھیڑیں بکریاں ہیں، ان کے جتنے بھی جانور ہیں وہ پیاس کی وجہ سے، پانی کی کمی کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہیں اور بہت زیادہ یہ سامنا کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک صوبے کی بات نہیں ہے، پوری کی پوری پاکستان میں ہی اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں سب لوگ۔ تو جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہر سال گرم موسم ہوتا ہے، گرمیوں کا جب آتا ہے ہمارے، تو اس لیے پھر چولستان میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب جو اسرائیل نے کر کے دکھایا ہے نا وہ بہت مختلف ہے، یعنی کہ انہوں نے اس بات کو پروو کر دیا ہے کہ اس کا موسم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے۔ کیونکہ اب جو ہے نا ہمارا اسرائیل، انہوں نے ایک نیا سسٹم متعارف کروایا ہے، جس میں وہ جسے کہتے ہیں ڈرپ اریگیشن سسٹم۔ یعنی اس سسٹم میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پلانٹس وغیرہ لگاتے ہیں، پودے سبزیاں یا جس طرح کا مرضی وہ درخت لگاتے ہیں، ان کو اتنا ہی پانی دیا جاتا ہے، قطروں میں دیا جاتا ہے جتنا کہ اس پودے کو، اس ویجیٹیبلز کو یا جو بھی چیز ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جیسے اگر ہم بات کریں کہ ہماری آئز وغیرہ میں پرابلم ہے تو صرف ہم اتنے ڈراپس ڈالتے ہیں اس کہ جتنے ہمیں اس آئز کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سسٹم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان پلانٹس کو صرف اتنا پانی دیا جاتا ہے جتنا ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے سارا، اسے انسان نہیں کرتے، انسان آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور کمپیوٹرائز سسٹم کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا ہے تو وہ بہت زیادہ فائدے میں ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا تقریباً 50% جو ہے نا وہ اس کو باہر برآمد کر رہے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر انہوں نے، ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہودی سازشیں میں کیا چل رہی ہیں، لیکن ہمیں اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ٹیکنالوجی میں کس طرح سے کام کر رہے ہیں، کیا کیا نیو ٹیکنالوجی وہ
دریافت کر رہے ہیں یا کس طرح سے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. تو ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ پاکستان ایک زراعت ہے، یعنی سب کا پیشہ جو زراعت ہے وہ کاشتکاری ہی ہے، اور یہ ہماری پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے. لیکن پاکستان میں بھی ابھی تک اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی جاتی، کیونکہ نہ ہی تو پاکستان میں کوئی نیا سسٹم ایسا تعارف کیا گیا ہے، نہ ہی تو کوئی نئی ٹیکنالوجی بنائی گئی ہے جس سے کسانوں کو زیادہ وہ سہولیات میسر ہوں، یا پھر جو صحرا ہے اس میں بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کو کوئی فائدہ پہنچے. تو جیسے کہ اب ہمارے جو پاکستان میں 1 ایکڑ میں تقریباً 30% یعنی 30 من تک کوئی بھی پیداوار ہوتی ہے، اور اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو ان کی 1 ایکڑ میں اس وقت جو صحرا میں انہوں نے پیداوار کی ہے وہ ہے 60%، یعنی 1 ایکڑ سے وہ 60% وہ اس کے لے رہے ہیں پیداوار. اور یہ ویجیٹیبلز ان کی بہت زیادہ اچھی ہیں، اسی لیے ان کو جو صحرا میں زیادہ تر انہوں نے ویجیٹیبلز کو ہی لگایا ہے، تو اسی لیے اسے باسکٹس آف ویجیٹیبلز کے نام جو صحرا اس کا نیا نام رکھا ہے انہوں نے. اور ان کی جو اب ویجیٹیبلز ہیں وہ پورے کے پورے ورلڈ میں بہت زیادہ فیمس ہوتی جا رہی ہیں. اور انہوں نے مطلب کہ بہت زیادہ متعارف کیا. جب انہوں نے ٹیکنالوجی وغیرہ پہ کام کیا نا تو ان کے 2 ٹارگیٹس تھے. ایک کہ جو ہماری کیونکہ ان کو وہاں کا پانی زیادہ تر کھارا ہے، یعنی صرف 20% پانی ٹھیک ہے، باقی سارا کا سارا پانی کھارا ہے. تو انہوں نے اس کھارے پانی اور سبزیوں کے درمیان ایسا کنیکشن پیدا کیا کہ وہ کھارے پانی سے ہی سبزیاں اگنے لگ گئیں. اور جب یہ ٹارگیٹ ان کا کمپلیٹ ہوا تو پھر انہوں نے نیا ٹارگیٹ جو تھا ان کا وہ تھا کہ اسی کھارے پانی سے ان میں سبزیوں میں نئی لذت آ جاتی، بہت زیادہ ذائقہ آ جاتا. تو یہ دونوں ہی جب ان کے ٹارگیٹس کمپلیٹ ہو گئے تو پھر انہوں نے یہ جب ٹارگیٹ ان کے کمپلیٹ ہوئے ہیں تو وہ اب بڑے فخر سے سب کہتے ہیں، اپنی مارکیٹس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ذائقہ ہے وہ ہمارے کھارے پانی کی وجہ سے ہے. حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پانی ہے وہ اسرائیل کی نسبت بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس ڈیم بھی ہیں، ہمارے پاس اور بھی بہت سے ریزورٹس ہیں جہاں پر ہم لوگ پانی کو رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا. اگر وہ ان کے پاس اتنا پانی نہیں تھا تو پھر بھی انہوں نے اتنی محنت کر کے، اتنی ٹیکنالوجی میں بنا کے، اتنی محنت کر کے اگر وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو پاکستان جس میں ان کے نسبت زیادہ پانی ہے، زیادہ زرخیزی ہے، تو وہ کیوں نہیں کر سکتا. بس بات یہ ہے کہ ہمارے پاس محنت نہیں ہے، مطلب محنت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اب سب کے سب لوگ سیاست میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں. انہیں ان طرح کے مسئلوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے صحرا میں آڑو کے درخت وغیرہ لگائے ہیں، اور وہ تقریباً 1 ایکڑ میں انہوں نے 4000، آپ سوچ سکتے ہیں کہ 4000 درخت لگائے ہیں 1 ایکڑ میں. اور اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ایریاز میں دیکھ لیں، جیسے پوٹھوار وغیرہ جو بھی ہے، تو 1 ایکڑ میں کتنے کے درخت آ جاتے ہیں ہمارے. ان کے 1 ایکڑ میں 4000 درخت ہیں، اس لیے وہ 50% بیرون ملک کو فروخت کر رہے ہیں ان کی جو پیداوار وغیرہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو مطلب کہ 4 طرح کے موسم ہیں، لیکن وہاں پر صرف ایک ہی موسم زیادہ تر کاؤنٹ ہوتا ہے گرمیوں کا، وہ 355 یعنی 355 دن وہاں پہ سورج رہتا ہے. تو پاکستان میں مونسون بھی ہوتا ہے. جب مونسون آتا ہے تو بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ جاتے ہیں پاکستان میں، اور ہماری اتنی نااہلی ہے کہ ان جو بارشوں کی وجہ سے پانی ہوتا ہے ہم اس کو بھی ذخیرہ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے بھی سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ سندھ طاس مادے کی وجہ سے ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارے کتنا بڑا ہاتھ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحرا میں تو کبھی پانی ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی قسمت ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہمارے حکمرانوں اور ہمارے جو اہل دانشوروں، ہمارے سوشل میڈیا ہے نا، اور ان کا یہ فلاس ہے، ہماری نااہلی ہے، ہماری جہالت ہے کہ ہم لوگ صرف ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں، بھئی یہ تو قسمت کا کھیل ہے، ایسے ہے ویسے ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، سب کچھ محنت سے ہی حاصل ہوتا ہے. ہماری کتنی یونیورسٹی ہیں جہاں پر ایسی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پہ آپ اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. کتنے یونیورسٹی جہاں پہ ایسی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں
میرے خیال سے تو ذرا بھی نہیں ہے، کوئی بھی یونیورسٹی ایسا کام نہیں دے رہی، ایسی کوئی ٹیچنگ سکلز نہیں بتا رہی جس سے ہمارے جو پرابلمز ہیں ہم فیس کریں ان کو سولو کیا جا سکے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسرائیل کے معاملات میں ویسے تو ہم بہت دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے آگے جا رہے ہیں، دشمن ہیں ان کی سازشوں وغیرہ کا، جو اگر وہ اچھا کر رہے ہیں ان کی ٹیکنالوجی، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم پہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے اس کو سولو کرنا ہے، اس پرابلمس کو۔ تو اب ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم نیو ٹیکنالوجی وغیرہ پر آپ لوگ سب لوگ جو بھی اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ لوگ ان پہ توجہ دیں تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا، جتنے بھی ہمارے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، ان کا خیال کر سکیں۔ اور آپ لوگ مجھے ضرور سپورٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم آئندہ جو بھی ٹاپک ہے ان پر بات کر سکیں۔ تھینک یو۔